عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر اشرف صبوحی کی خاکہ نگاری پر مشتمل ہے۔ یہ خاکہ انہوں نے مرزا چپاتی کے نام سے تحریر کیا۔ خاکہ بہادر شاہ ظفر جو کہ مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ تھے، ان کے بھانجے مرزا فخر الدین، جنہیں مرزا چپاتی کہا جاتا ہے، ان سے متعلق ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہیں مرزا چپاتی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ خود اپنے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت مانی تھی۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو کھانا کھلانے کے لیے غریبوں میں جو خیرات تقسیم کی گئی، اس کے لیے انہی کے ہاتھ سے وہ خیرات دلوائی گئی، اور یہ چپاتیاں دیتے تھے تو لوگ آوازیں لگاتے تھے، مرزا چپاتی، مرزا چپاتی، اور یوں ان کا نام ہی مرزا چپاتی پڑ گیا۔ تو پہلے ہم اشرف صبوحی کے طرز تحریر کی خصوصیات، ان کے مختصر حالات زندگی کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس خاکے کی اہم باتوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اشرف صبوحی کے حالات زندگی۔ ان کا عرصہ حیات 1905 سے 1990 پر مشتمل ہے۔ اشرف صبوحی کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے صاحبزادے مولوی بشیر احمد ان کے سگے پھوپھا تھے۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف تھا۔ میٹرک کے بعد انہوں نے پرائیویٹ طور پر ادیب فاضل، منشی فاضل، FA اور BA پاس کیے۔ شاہد احمد دہلوی، ایڈیٹر ساقی، صبوحی صاحب کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ماہنامہ ساقی میں صبوحی صاحب کے بہت سے مضامین، افسانے اور خاکے شائع ہوتے تھے۔ اشرف صبوحی 1947 کے اہم نثر نگاروں میں سے تھے، جنہوں نے بچوں کے رسالوں میں 1929 سے قبل ہی تحریروں کے ذریعے اپنا مقام بنا لیا تھا۔ ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں تھی۔ پاکستان آمد کے بعد ان کا قیام لاہور میں رہا۔ ان کے حکیم محمد سعید سے دوستانہ تعلقات تھے، وہ ہمدرد فاؤنڈیشن سے وابستہ ہو گئے۔ اشرف صبوحی صاحب نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ استفادہ کرتی رہیں گی۔ اب کچھ ان کے طرز تحریر کی خصوصیات۔ سب سے پہلے اس میں زبان و بیان۔ دہلی سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کا طرز تحریر دبستان دہلی سے متاثر نظر آتا ہے۔ زبان و بیان کی سادگی کے ساتھ ساتھ دہلوی معاشرت کی جھلک ان کی تحریروں کی خاص خوبی ہے۔ ان کی ایک اور خوبی محاورات کا استعمال ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے وابستگی ان کی تحریروں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ و محاورات کا دلکش استعمال ہمیں نذیر احمد کی یاد دلاتا ہے۔ ماحول کی مصوری بھی ان کی ایک اور نمایاں خوبی۔ اشرف صبوحی نے اپنی تحریروں میں ماحول کی منظر نگاری اس طرح کی ہے گویا لفظوں کی مدد سے تصویر بیان کر دی ہو۔ ان کی یہ خوبی بھی ان کی تحریروں کی ادبی حیثیت دو چند کر دیتی ہے، اور حقیقت پر مبنی، مقصدیت پر مبنی ان کے مضامین، تو اس حوالے سے حقیقی کرداروں پر مبنی ان کی تحریریں بناوٹ سے پاک نظر آتی ہیں۔ مغلیہ خاندان کے افراد کے دردناک حالات کی انہوں نے بھرپور ترجمانی کی ہے۔ اب پہلے بات ہو جائے خاکہ نگاری کے حوالے سے۔ خاکہ نگاری ہے کیا؟ دراصل خاکہ نگاری نثر میں اس صنف کو کہا جاتا ہے جس میں ہم کسی کی تصویر لفظوں کے ذریعے ادا کر دیتے ہیں۔ اس میں مختصر بیان رکھتے ہوئے غیر رسمی اور بے ساختہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جس شخصیت کی خاکے کو بیان کیا جا رہا ہو اس کا بنیادی مزاج بیان کرتے ہیں، اس انداز میں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جائیں اور وہ شخصیت پڑھنے والے پر ایک بھرپور تاثر چھوڑے۔ اس میں تازگی اور شگفتگی کا احساس پورے خاکے میں نمایاں رہتا ہے، اور اگر ہمیں خامیاں نظر بھی آتی ہیں کسی شخص سے متعلق تو اس انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ ان سے ہمارے اندر
کاری کے اندر ہمدردی اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال خاکہ نگاری میں اپنے تصور اور تخیل سے کام لیتے ہوئے صاحب خاکہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہم پر ایک مثبت تاثر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اس سبق سے جو کہ خاکے پر مشتمل ہے، مرزا چپاتی، اس کا پہلا اقتباس، جس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ اقتباس ہے: لٹے ہوئے عیش کی تصویر تھے، روغن اترا ہوا محمد شاہی کھلونا تھا جس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی تھی۔ تو یہاں پر مرزا چپاتی کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کسی زمانے میں بہادر شاہ ظفر کے محل میں موجود رہتے تھے، اس محل میں ہی ان کی پرورش ہوئی، تربیت ہوئی۔ تو اگرچہ شاہی خاندان سے تعلق تھا، لیکن جب انگریزوں نے ان سے حکومت چھینی، بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھینی گئی، اس کے بعد وہ تمام عیش ختم ہو گیا۔ اسی لیے لٹے ہوئے عیش سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال دلی کی تہذیب کے دلدادہ تھے اور سلطنت چھن جانے کے باوجود بھی وہ خود کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ عیش و آرام تو ختم ہو گئے تھے، صرف باقیات موجود رہ گئی تھیں، اسی لیے مصنف نے یہاں پر طنز کیا ہے۔ تو وہ یہاں پر طنز کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا کھلونا جس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی ہو، ایسا شاہی کھلونا جو اب جس کا رنگ و روغن بھی اتر چکا ہو اور جس کی کوئی قدر قیمت باقی نہ رہی ہو، مرزا چپاتی کی حیثیت بھی ایسی ہی ہو چکی تھی۔ اگلا اقتباس: جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اس جملے سے مراد ہے کہ کسی شخص کے اخلاق کا اندازہ اس کی گفتگو سے، اس کے طور طریقوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ تربیت اور اتوار ہی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگلا اقتباس، جس میں مرزا چپاتی نے صاحب مضمون کو اردو کی اقسام بتائیں، اور اردو کی اقسام بتاتے ہوئے انہوں نے جو بتایا، پہلی قسم بتائی اردو معلیٰ، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ مغلیہ شاہی خاندان سے منسوب اردو زبان ہے۔ دوسری قسم انہوں نے کل آؤزی بتائی، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ واعظوں، مولویوں اور عالموں کا خاصہ ہے، جس میں مخصوص حروف کی آواز حلق سے نکالی جاتی ہے۔ اردو کی تیسری قسم مرزا چپاتی کے بقول خود رنگی اردو ہے، جو اخباروں اور رسالوں میں استعمال ہونے والی زبان ہے۔ چوتھی قسم ہڑ دنگی اردو، جو مسخرے اور چھچوری قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور اردو کی پانچویں قسم فرنگی اردو، تازہ ولایتی انگریز، عیسائی دفتری بابو اور چھاونیوں کے سوداگر اس زمانے میں جو زبان بولتے تھے، اسے مرزا چپاتی نے فرنگی اردو قرار دیا۔ اگلا اقتباس: اشراف گردی نے بھلے مانسوں کو گھر بٹھا دیا۔ یہاں در حقیقت شریف لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دو نکات میں اس کو میں بیان کروں گی کہ شریف انسان کی شرافت کی آج کے دور میں کوئی قدر نہیں، اس لیے شریف لوگ فساد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے گھر میں رہنا بہتر خیال کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا نقطہ میرے مطابق یہ ہے کہ کم تر لوگ محض اپنے مال و دولت کے بلبوتے پر اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں، گویا کہ آج کے دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا محاورہ صادر آتا ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے مرزا چپاتی کی شخصیت پر، ان کے حلیے پر۔ حلیہ مضمون میں درج ہے، جس کے مطابق ان کا لمبا قد تھا، گورا رنگ تھا، تیموری داڑھی تھی، چنگیزی ناک اور چوڑا ماتھا تھا، بڑی بڑی ابلی آنکھیں تھیں۔ یہ سب اس کا حلیہ بتانے کے بعد اب ان کی شخصیت کے بارے میں صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے محل کی مانند ہو چکے تھے جس کا رنگ و روپ ختم ہو چکا ہو۔ ان کے ماموں کے دور میں انہیں بڑے عیش و آرام میسر رہے تھے، لیکن 1857 کے بعد جب انگریزوں نے حکومت چھین لی تو گویا ان کی مجلس کا رنگ ہی بدل گیا، ان کی بھی کوئی
قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ بہرحال اس عیش و آرام کی باقیات موجود تھیں، اس لیے مصنف نے ان کو ایک ایسے کھلونے سے تشبیہ دی جس کا رنگ اتر چکا ہو۔ یہ صاحب سلطنت چھن جانے کے باوجود بھی خود کو بادشاہ سمجھتے تھے اور دلی کی تہذیب کے دلدادہ نظر آتے تھے۔ اب بات کریں گے اس مضمون کے مرکزی خیال کی۔ اشرف صبوحی نے اپنے مضمون میں آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے بھانجے کا خاکہ بیان کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت چھن جانے کے بعد شاہی خاندان سے وابستہ افراد کو مشکلات اور لوگوں کے بدلتے رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مرزا چپاتی بھی اسی طرح کی صورتحال سے گزر رہے تھے۔ مغلیہ دربار سے وابستگی کی بنا پر زبان و ادب پر خاصا عبور تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ غربت و افلاس زبان و ادب کو بھلا دیتی ہے۔ گردش دورہ کے ہاتھوں انسان عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اب اس مضمون کا خلاصہ، جس کے نکات سامنے درج ہیں، میں مختصر طور پہ ان نکات کو بیان کرتے ہوئے خلاصے کو بھی بیان کرتی جاؤں گی۔ صاحب مضمون نے اپنے خاکے کا آغاز مرزا چپاتی کے حلیے سے کیا ہے، جس کے مطابق ان کا گورا رنگ تھا، بڑی بڑی ابلی ہوئی آنکھیں اور لمبا قد، چوڑا شفاف ماتھا تھا، تیموری داڑھی اور چنگیزی ناک تھی۔ لیکن دلی کے تخت و تاج چھن جانے کے بعد کے حالات ان کے ڈھلتے ہوئے وقت اور بڑھاپے کی گواہ تھے۔ بہرحال ان کی جوانی کے جو مشاغل تھے اس کے بارے میں صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ جوانی کے جو مشاغل ان کے بڑھاپے تک باقی رہے، کبوتر بازی ہو جائے، پتنگ بازی، مرغے لڑانا، بلبل تیراکی کا شغل ہو یا شوبدے بازی کا، شطرنج بھی، یہ سارے کھیل جو تھے انہوں نے ہر چیز میں جو ان کے بچپن سے چلی آ رہی تھی وہ ان کے مرتے دم تک ان کے ساتھی رہی۔ اور یہاں صاحب مضمون کا کہنا ہے کہ ہم نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ جب ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، لیکن اردو زبان و ادب کے اس قدر شوقین تھے کہ ان کو 100 بند کے مسدس یاد تھے اور کوئی مصرع بھولتے نہیں تھے۔ بہرحال ایک دن کسی ایسے شخص کی جو اب ان کو عزت نہیں دے رہا تھا، ان سے لڑائی کے بعد وہ صاحب مضمون کی طرف آئے تو انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر میرا بادشاہی دور موجود ہوتا، وہ شاہی دور ہوتا، تو میں اس کو سخت ترین سزا دیتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ پرانے زمانے میں قلعے والوں کے کیا ٹھاٹ باٹ تھے، اب تو وہ بھی باقی نہیں رہے، اب لوگ بھی زبان سے بھی ناواقف ہیں، ادب سے بھی ناواقف ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے صاحب مضمون سے کہا کہ تمہیں تو اردو کی اقسام بھی نہیں پتہ ہوں گی، اور اس کے بعد انہوں نے اردو کی 5 اقسام گنوا ڈالی، اور آخر میں انہوں نے اپنی بات کا اختتام شرفا اور کم ظرفوں کے متعلق رائے دے کر کیا کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب شریفوں کے سے طور انداز جو تھے وہ پسند کیے جاتے تھے، ان کے طور طریقوں کو پسند کیا جاتا تھا۔ اب تو محفلوں کا رنگ بھی بدل چکا، سب کچھ ختم ہو چکا، کم ظرف لوگ اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل کر چکے۔ تو یہاں اسی حوالے سے کہنا ہے کہ جب کم ظرفوں کے پاس، بد تہذیب لوگوں کے پاس دولت بے بہا ہو جائے اور زمانہ ان کو سراہے تو خاندانیوں کی قدر باقی نہیں رہتی، اور یہی وجہ ہے کہ غربت جو ہے وہ اصل صورت شکل بھی بگاڑ دیتی ہے اور ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے، غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس صاحب مضمون اپنی اس بات کو یہاں اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ انسان گردش دورہ کے ہاتھوں عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔